السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں CBN 24/7 اور میں ہوں آپ کے ساتھ ملائکہ راجپوت۔ اور سب سے پہلے شامل کریں گے اہم خبریں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سعید عاصم منیر اور چینی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ راولپنڈی میں ایک اہم ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر اور چین کے وزیر خارجہ وانگ ہی کے درمیان خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور پاک چین دفاعی تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کاوشوں اور چین پاکستان اکنامک کوریڈور CPEC کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ FPCCI اور حکومت کے درمیان مشاورت۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری FPCCI نے حکومت سے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کو آسان سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ ملکی معیشت کو مستحکم کیا جا سکے۔ اجلاس میں کاروباری برادری کے مسائل، بجلی کے بڑھتے نرخ، درآمدی، اخراجات اور برآمدات کے فروغ پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ حکومت نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ صنعت کاروں اور تاجروں کے جائز مسائل حل کیے جائیں گے تاکہ پاکستان کی معیشت ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہو۔ گلگت بلتستان کے علاقے ہنزا میں گلیشیئر پھٹنے سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق پانی کے بہاؤ میں اچانک اضافہ ہونے سے کئی کچے مکانات اور زرعی زمینوں کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق گلیشیئر کے پگھلنے کی بنیادی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جو خطے کے لیے ایک بڑا خطرہ بن کر ابھر رہی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی ملاقاتیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آج اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں کی۔ سیاسی اور معاشی امور کے ساتھ ساتھ خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نپٹنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی وزیر خارجہ وانگ ہی کی ملاقات میں پاک چین تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین پاکستان کا آزمودہ دوست ہے اور دونوں ممالک کی شراکت داری علاقائی امن اور ترقی کی ضامن ہے۔ شہباز شریف نے زور دیا کہ تجارت، سرمایہ کاری، IT، زراعت اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ اس موقع پر CPEC کے دوسرے مرحلے میں پیش رفت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ BYC کے گرفتار ارکان۔ کوئٹہ میں عدالت نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سمیت BYC کے گرفتار ارکان کو مزید 15 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے فتنۃ الہندوستان سے تعلق کے الزام میں پروفیسر عثمان قاضی کی قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق ملزم نے وکالت کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور اس کے خلاف مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فری ویزا معاہدہ۔ ڈھاکہ میں عبوری حکومت کی ایڈوائزری کونسل نے ایک اہم دو طرفہ معاہدے کی منظوری دی ہے۔ اس کے تحت پاکستان اور بنگلہ دیش کے سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ ہولڈر ایک دوسرے کے ملک کا سفر کر سکیں گے۔ یہ فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا اور خطے میں تعاون و روابط کے فروغ کی نئی راہیں کھولے گا۔ وزیر اعظم کا بزنس سینٹرز کے قیام کا اعلان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرنے والے ون ونڈو بزنس سینٹرز ملک کے باقی حصوں میں بھی قائم کیے جائیں گے۔ حیدرآباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری میں آسانی اور کاروباری ماحول کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی سیکرٹری اطلاع شازیہ مری نے کہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت موسم کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نپٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ماحولیاتی بحران کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ بنگلہ دیشی لیفٹیننٹ جنرل کی پاکستان آمد۔ راولپنڈی میں لیفٹیننٹ جنرل MD فیروز رحمان، کوارٹر ماسٹر جنرل بنگلہ دیش آرمی نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشید مرزا سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور دفاعی شعبے میں مزید تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ رحمان جنرل نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا اور مسلح افواج کی پیشورانہ مہارت کو
ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل صبح ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں وہ بنگلہ دیش کی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وہ ایک روز بعد سعودی عرب روانہ ہوں گے اور جدہ میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم اور امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز پر تفصیلی بات چیت متوقع ہے۔